رخصتی کا موقع آیا تو مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میاں شاہ خرمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بشارتیں عطا فرمائی، اس میں سے ایک بشارت یہ ہے، یہ جو سیرت کا جو خاص پہلو ہے اس پر ہر مہدوی کو روشنی ڈالنی چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جن بزرگوں سے وابستہ ہے وہ بزرگان قوم کس لحاظ سے رب العالمین کے مقرب ہیں۔ پروردگار عالم نے کیسے کیسے بزرگوں کو اس قوم میں پیدا فرمایا، آپ اندازہ لگائیے کہ بندگی میاں شاہ خرمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بعض پہلو اور جو بعض بشارات آپ کے ہیں وہ قرآن کی آیتوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کی سیرت کو، کسی کے مقام و مرتبے کو قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا جا سکے، اور پھر یہ کہ خلیفۃ اللہ کی زبان مبارک سے بشارت ملے کہ یہ آیت شریفہ رب العالمین آپ کے حق میں عطا فرماتا ہے، اور آپ کے جو ہے مقام و مرتبے کو، آپ کی قربت کو، آپ کے عشق اور محبت کو رب العالمین قرآن مجید میں یہاں پر یہ بیان فرماتا ہے۔ یہ کوئی معمولی اور آسان بات نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یہ نصیب نہیں ہوتا کہ رب العالمین اپنے کلام میں اس کا ذکر فرما دے، اپنی مراد کو بیان فرما دے، یہ ہر ایک کے لیے نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ان کے لیے نصیب ہوتا ہے جو سر تابہ خدا کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں، جو سر تابہ خدا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ فقیر ابھی عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں جو سورہ نور کی 34ویں اور 35ویں آیت کی تلاوت فرمایا ہے، وہ آیت شریفہ، یہ دو آیت شریفہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ محترم سامعین، جس وقت ملاقات ہوئی بندگی میاں کی امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے، حالانکہ بندگی میاں کی عمر شریف صرف 18 سال کی تھی، لیکن یہ ایسے عاشق خدا تھے، یہ ایسے اللہ کی ذات میں فنا ہونے والی ذات تھے، دن رات اللہ کی یاد میں ڈوبنے والی ایسی ہستی تھے کہ جن کا کھانا پینا بھی جو ہے جو بھول چکے تھے، جو اپنے آرام کو بھی بھول چکے تھے، ہر چیز کو خدا کی یاد میں اتنی عمر میں جو ہے فنا کر چکے تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے پہلی ہی ملاقات میں یہ بشارت دی تھی۔ 4 بشارتیں آپ کے تعلق سے اس وقت دی تھیں، جن میں سے ایک بشارت یہ بھی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھائی سید خنمیر، رب العالمین نے تمہارے تعلق سے، تمہاری اپنی ذات کے تعلق سے قرآن میں خبر دی ہے، بول کر آپ نے یہ بھی فرمایا یہ خلیفۃ اللہ ہے، مامور من اللہ ہے، جو اللہ کی مراد کو بیان کرنے والی ذات ہے۔ آپ پر ہمارے ماں باپ آپ پر سے قربان، ابی و امی فدا، ہم پر جو مہدی موعود علیہ السلام پر سے ہمارے ماں باپ سب کچھ جو ہے، ہمارا مال و متاع، ہماری دنیا، ہمارا سب کچھ فدا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ بھائی سید خنمیر، پروردگار عالم آپ کے تعلق سے قرآن مجید میں اس آیت شریفہ میں خبر دے رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک طاق ہے، مشکات یعنی ایک طاق ہے، ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور جو ہے اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور اس طاق میں ایک چراغ ہے فرماتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مشکات سے مراد ایک طاق ہے، ایک خزانہ ہے، ایک ایسا محراب ہے خزانے کا نور کا، اس کے اندر ایک چراغ ہے۔ مصباح سے مراد مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک چراغ ہے۔
اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ مشکات سے مراد بھائی سید خنمیر تمہارا سینہ ہے فرماتے ہیں۔ دیکھیے خالی یوں ہی نہیں فرما دیا کہ آپ کے حق میں ہے، بلکہ اس آیت کو ہو بہو لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کی مراد بیان کرتے ہوئے اس کی تشریح کی۔ فرمایا کہ مشکات سے مراد طاق ہے اور وہ طاق سے مراد تمہارا سینہ ہے فرماتے ہیں، وہ خزانہ تمہارا سینہ ہے، اور اس کے اندر اس طاق کے اندر جو ہے ایک چراغ ہے، مصباح ہے، ایک چراغ ہے، اور اس چراغ کو، اس چراغ کی مثال ایسی ہے زجاجہ، یعنی کہ ایک خندیل ہے جس کے اندر وہ چراغ ہے، شیشے کی خندیل کے اندر وہ چراغ ہے۔ زجاجہ سے مراد بھائی سید خنمیر تمہارا دل ہے فرماتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کے سینے کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ زجاجہ، اس جو ہے خندیل کو آپ نے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی سید خنمیر وہ تمہارا دل ہے، اور جس کے اندر جو چراغ جل رہا ہے، مصباح جو چراغ جل رہا ہے وہ رب العالمین کا نور ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے جو تجلیات پہ تجلیات ہو رہی ہے فرماتے ہیں۔ یہ بشارتیں اور کھول کر یوں فرمایا کہ جس اس آیت شریفہ میں یوں ذکر کیا گیا کہ کوكب دري، وہ چراغ ایک روشن ستارے کی طرح ہے بیان فرماتے ہیں، اس کا ظاہری ترجمہ وہ روشن ستارہ ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جو ہے چراغ کی صفت یہ ہے کہ بھائی سید خنمیر وہ چراغ ایسا چراغ ہے کہ وہ قریب ہے کہ وہ خود بخود جل اٹھے، قریب ہے کہ وہ خود بخود روشن ہو جائے۔ بھائی سید خنمیر یہ چراغ ایسا چراغ ہے کہ وہ خود بخود روشن ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بھائی سید خنمیر تمہاری ذات ایسی ذات ہے کہ وہ خدا کے عشق میں خود بخود روشن ہونے والی تھی، ایسی ذات ہے کہ جس کو کسی کا واسطے کی ضرورت نہیں ہے، واسطے کے بغیر وہ روشن ہونے والی ذات ہے۔ آپ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی مبارک ذات اور ایسی قابلیت رکھنے والی ذات کہ جو خود بخود خدا کے عشق میں روشن ہونے والی ذات ہے، اس کو اللہ نے چاہا کہ ولایت محمدی کے چراغ سے روشن کیا جائے۔ تو جب ولایت محمدی کے چراغ سے اس جو ہے ولایت محمدی کے جو ہے چراغ سے جب اس کو روشن کیا جائے تو وہ جو ذات پہلے سے اس قابل تھی کہ وہ خود بخود روشن ہو جائے، تو اب وہ ذات نورن علی نور ہو گئی، روشنی پر روشنی دینے والی ہو گئی۔ قرآن کی آیت کا آپ نے ایسا ترجمہ بیان کرتے ہوئے، بندگی میاں کی ذات کو ملاتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے، بشارتوں کو دیتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد آخر میں فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ محترم سامعین، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ خلیفۃ اللہ جن کا دعویٰ ہے کہ علمت من اللہ بلا واسطہ الجدید اليوم، مجھے ہر روز اللہ کی طرف سے نئی تعلیم ملتی ہے، ویسا دعویٰ کرنے والی ہستی یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ بشارت دے رہے ہیں، یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ بھائی سید خنمیر اللہ نے قرآن مجید میں فلاں جگہ پر آپ کا ذکر فرمایا، آپ کے سینے کا ذکر فرمایا، آپ کے دل کا ذکر فرمایا، آپ کی ذات کی قابلیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی سید خنمیر کے پاس چراغ داں، تیل، بتی سب کچھ موجود تھا، قریب تھا کہ وہ جل اٹھے، وہ روشن ہو جائے، مگر رب العالمین نے چاہا کہ اس کو ولایت کے چراغ سے روشن کیا جائے۔ محترم سامعین، چونکہ ہماری محفل 10 منٹ کی ہے، 15 منٹ ہو چکے ہیں، آخری ایک اور بات بتا کر یہ فقیر اپنی جگہ لے گا اور اس تقریر کو اور کل پھر ہم اور آگے بڑھائیں گے۔ محترم سامعین، مہدی موعود علیہ السلام نے چراغ کا ذکر کیوں فرمایا، چراغ کی مثال کیوں دی؟ وہ اس لیے اگر آپ چاہتے تو ہیرا یا کوئی اور زمرود یا کوئی اور جو ہے ہیروں کے نام لیتے اور خزانوں کے نام لے سکتے تھے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے چراغ کا نام اس لیے لیا کیونکہ یہ ولایت محمدی کا چراغ ہے
جب وہ دنیا والے اس کو بجھانے کے لیے آئیں گے تو بندگی میاں کی ذات وہ ذات ہے جو اپنا خون دے کر اس چراغ کو روشن رکھیں گے. اور پھر یہ چراغ وہ چراغ ہے، چراغ کی مثال اس لیے دی گئی کیونکہ چراغ سے چراغ روشن ہوتے ہیں، چراغ سے چراغ روشن ہوتے ہیں، اور قیامت تک جو بندگی میاں کا فیض لیتے رہیں گے وہ اس چراغ کو روشن کرتے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اس چراغ کی روشنی سے فیض عطا فرمائے، اور ہم کو بھی اس سمندر میں سے ایک خطرہ بنا کر فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے خاص فضل سے خاص دیدار عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.